الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا احسان کہ دین کی نسبت پر، اللہ کے نام کی نسبت پر ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ جس اللہ پر ہمارا ایمان ہے، جس اللہ کو ہم نے سجدہ کیا ہے، جس اللہ کے سامنے سجدے کے بعد ہم نے دامن پھیلا کر مانگا ہے، اس اللہ کی دو حالت ہے، اس پاک پروردگار کی دو شان ہے۔ اللہ کی ایک شان شان رحیمی کہتے ہیں، شان کریمی کہتے ہیں، اور اسی اللہ کی ایک حالت حالت بے نیازی ہے، حالت جلال ہے۔ اللہ نے اپنی اس دونوں حالت کو اللہ نے ایک ہی جگہ بیان کیا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ اللہ تیرا بہت بلند ہے، اتنا بلند کہ اللہ کی بلندی تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اس بلند و بالا اللہ، ساری طاقتوں سے زیادہ طاقت رکھنے والا اللہ، تمہارے وہم و گمان سے ماورا، وہ اللہ، اس کی دو شان ہے۔ ایک شان کو اللہ نے جلال کہا کہ تیرا پروردگار کبھی جلال کے عالم میں آ جاتا ہے، کبھی غیظ و غضب کے عالم میں آ جاتا ہے۔ وہ تیرا اللہ کبھی بے نیازی کے عالم میں آ جاتا ہے، اور اسی اللہ کی ایک دوسری حالت کہ وہ اللہ کبھی جمال کی حالت میں ہوتا ہے، شان رحمت میں ہوتا ہے۔ اس کی کریمانہ شان، رحیمانہ شان، وہ رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دو حالتیں ہیں اللہ کی، کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ رب العزت ہر دن اپنی ایک الگ شان میں ہوتا ہے۔ دنیا میں جیسے حالات ہوتے ہیں، بندوں کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال، ان حالات کے مطابق اللہ کی جو صفت ہے، اللہ کی جو شان ہے، وہ شان، وہ صفت ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی بندوں کے حالات بہت خراب ہوئے تو اللہ اپنے جلال کا تھوڑا سا حصہ دکھلا دیتا ہے، کبھی شان بے نیازی دکھلا دیتا ہے، اور کبھی بندوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو اللہ اپنی کریمانہ شان کو، اپنی رحیمانہ شان کو، اپنی رحمت و مہربانی کے انداز کو اللہ ظاہر کرتا ہے۔ مگر پھر پروردگار نے آگے یہ بھی بتا دیا کہ میرے بندے، میں تیرا رب ہوں، اور میں تیرا کریم رب ہوں، میں تیرا رحیم رب ہوں، میں تیرا رحمان رب ہوں،
میں تیرا ستار رب ہوں، میں تیرا غفار رب ہوں۔ میرے غفار ہونے کا، میرے ستار ہونے کا، میرے کریم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میری رحمت کا معاملہ زیادہ سے زیادہ ہو، میرے غضب، میرے جلال، میرے بے نیازی کے مقابلے میں میری شان رحمت تیرے ساتھ زیادہ ہو۔ تیرے قدم قدم پر، تیرے پل پل پر، تیری صبح و شام پر میری رحمت کا معاملہ، میرے کرم کا معاملہ، میری شفقت کا معاملہ، میری مہربانی کا معاملہ زیادہ سے زیادہ ہو، یہ میری رحمت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اے میرے بندے میرے غضب کو زیادہ یاد کر کے، میرے جلال کو زیادہ یاد کر کے مایوس مت ہو جانا، بلکہ ڈرتے بھی رہنا، اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ میری رحمت کی امید لگائے رکھنا۔ اس پاک پروردگار کی شان رحمت کہ وہ پاک پروردگار اپنے بندوں پر جس طرح رحمت کی بارش برساتا ہے، پورے سال اس کی رحمت کا معاملہ رہتا ہے بندوں کے ساتھ۔ اگر اس اللہ کی رحمت کا معاملہ نہ ہوتا تو ہم اس حال میں نہ ہوتے۔ اگر غیظ و غضب کا ہی معاملہ ہوتا، شان بے نیازی کا معاملہ ہوتا، تو ہم اور آپ اس حال میں نہ ہوتے۔ سال میں اسی اللہ کی کتنی نافرمانی ہو جاتی، اسی اللہ کے سامنے کتنا گناہ ہو جاتا ہے۔ جس اللہ کے پانی کا گھونٹ گھونٹ ہم پیتے ہیں، جس پاک پروردگار کا لقمہ کھا کھا کر رہتے ہیں، جس پاک پروردگار کی میٹھی نیند سے ہم آرام لیتے ہیں، جس کی ساری نعمتوں کے چھاؤں میں ہم چلتے ہیں، اسی اللہ کے سامنے ہم نے کتنی نافرمانی کی ہوگی، کتنا گناہ کیا ہوگا، مگر پھر بھی اس اللہ نے پورے سال رحمت کا معاملہ کیا۔ پروردگار نے کہا میرے بندے 11 مہینے تک بھی تم میری رحمت کے چھاؤں میں رہے، آؤ آؤ ایک ایسا مہینہ ہم تجھے دیتے ہیں کہ رحمت کی چھاؤں میں نہیں، رحمت کی برسات میں تم رہو۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو یہ رحمت کا ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے جس کی مثال اللہ والوں نے دی کہ پورے سال اس رحیم اللہ، اس کریم اللہ کی رحمت کی مثال بارش کی طرح ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت کی مثال سمندر کے قطروں کی طرح ہے۔ بارش کے قطروں کو سائنس والے بتا سکتے ہیں کہ کتنی ڈگری، کتنا درجہ بارش ہو سکتی ہے، مگر سمندر کے قطروں کو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح اس پاک پروردگار کہ 11 مہینے میں جو رحمتیں ہوتی ہیں، اس مہینے کی رحمتوں کی مثال بارش کے قطروں کی طرح ہے۔ بارش کے قطروں سے نہیں بلکہ سمندر کے قطروں کی طرح ہے۔ اب یہ ہمارا نصیب ہے، ہم ایمان والوں کا نصیب ہے کہ اس بارش کے قطرے اور سمندر کے قطروں سے زیادہ اللہ کی برستی ہوئی رحمتوں سے ہم کتنا اپنے دامن کو بھر لیں، اپنے دل کو بھر لیں، اپنے گھر کو بھر لیں، اپنی زندگی کو بھر لیں، یہ ہماری قسمت، یہ ہمارا نصیب ہے۔ اس پاک پروردگار کی شان رحمت کو دیکھیں، کتنا وہ رحمت کی بارش برساتا ہے۔ ایک بندہ صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے، وہ ہر دم اپنے اللہ کی رحمتوں میں ہے، رحمتوں کی چھاؤں میں چلتا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہر لمحہ اس کا عبادت میں لکھا گیا ہے۔ وہ سو رہا ہے تو عبادت میں ہے، وہ چل رہا ہے تو عبادت میں ہے، وہ دکان پہ ہے تو عبادت میں ہے، وہ گھر میں ہے تو عبادت میں ہے، عورت کھانا پکا رہی تو عبادت میں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے آگے اور سنیے اللہ کی رحمت کی انتہا۔ ایک بندہ صبح سے شام تک روزے سے ہے، دوسرے بندے نے اسے افطار کرا دیا، پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا، ایک کھجور کا دانہ کھلا دیا۔ رب کریم کو اس رحمت بھرے ماحول میں اس بندے کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ پروردگار نے کہا کہ روزہ رکھنے والا جس طرح صبح سے شام تک روزہ رکھ کر میرے اجر و ثواب کا حقدار بنتا ہے، پانی پلانے والے، کھجور کا دانہ کھلانے والے، تیری ادا مجھے اتنی پسند ہے اس حالت میں کہ روزے دار کی طرح تجھے ثواب دے دوں گا۔ یہ اللہ کی شان رحمت نہیں تو کیا اس سے اندازہ نہیں ہوتا
کہ وہ پروردگار ایمان والوں کے دامن کو رحمت سے بھرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں کو پروردگار رحمت سے بھرنا چاہتے ہیں۔ اس کے آگے اور سنیے، جو اللہ ہر دم رحمت ہی رحمت کر رہا ہو، کرم کا معاملہ کر رہا ہو، ستاری کا معاملہ کر رہا ہو، شان غفاری کا معاملہ کر رہا ہو، وہ پاک پروردگار نہیں چاہتا۔ ایسے بندے محشر میں میرے سامنے آئے تو شرمندہ ہو جائیں۔ سنیے ذرا، آپ نے بار بار سنا ہوگا، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ کی شان ہے، بندے سے گناہ ہوا، معصیت ہوئی، نافرمانی ہوئی، غفلت ہو گئی، لیکن اللہ نے کہا میرے بندے تم نیکیاں لے کر آؤ گے، بھلائیاں لے کر آؤ گے، ماں باپ کی خدمت لے کر آؤ گے، دین کی دعوت لے کر آؤ گے، صدقہ خیرات لے کر آؤ گے، تسبیح پڑھتے آؤ گے، جو نیک کام تم کرو گے اس نیک کام کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ یہ تو ہمارا آپ سنتے ہیں، مگر یہاں عارفین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، ایک عجیب نقطہ لکھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر مومن بندے کے کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہے، اور ہر مومن کا ایک دفتر تیار ہوتا ہے، اور اس کے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ اب آپ نے نیکیاں کی، آپ نے نیکیاں کی، کوئی بھی خیر کا کام کیا، بھلائی کا کام کیا، کسی بھائی کو نمازی بنا دیا، کسی بھائی کو بااخلاق بنا دیا، کسی بھائی کو اللہ اللہ والا بنا دیا، کوئی بھی نیکی کا کام آپ نے کیا، اب وہ گناہ وہاں سے مٹ گیا، ڈائری پر وہاں پہ سفید لگا دیا گیا۔ اب جب سفید لگ جائے گا تو اوپر بھی نیکی ہے، نیچے بھی نیکی ہے، اور درمیان میں وہ سفید جگہ خالی ہے۔ تو جب یہ بندہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے حضور پہنچے گا، اس کی ڈائری کھولی جائے گی، اس کا نام عمل کھلے گا، تو نام عمل کھلنے کے بعد نیکیاں ہیں اور بیچ میں بلینک ہے، سفید ہے، تو کم سے کم اتنا تو ضرور دیکھنے والے کو پتا چلے گا کہ اس نے دنیا میں کچھ اور بھی کیا تھا، دنیا میں کچھ اور کیا تھا، کچھ غلط کیا تھا، کچھ رانگ کیا تھا، وہ غلط وہ رانگ کیا تھا، اسی بنیاد پہ وہاں پہ سفید پٹی لگا دی گئی۔ تو سفید پٹی، سفید جگہ کو دیکھ کر اتنا تو اشارہ ضرور ہو جائے گا کہ اس بندے نے گناہ کیا تھا۔ پروردگار کی شان رحمت کو دیکھے، پروردگار اپنے بندے کے گناہ کو مٹانے کے بعد شرمندہ ہونے کے اشارے کو بھی نہیں رکھے گا، اس جگہ کو بلینک رکھنے کے بجائے وہاں پہ نیکیاں لکھ دے گا، تاکہ ڈائری میں کوئی جگہ خالی باقی نہ رہے، کیونکہ خالی باقی رہے گی، جگہ خالی رہے گی تو سمجھ جائے گا کہ اس نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! اس پاک پروردگار کی شان رحمت کو جتنا سوچیں گے ہمارا سر سجدے میں اتنا ہی پڑا رہے گا، اس پاک پروردگار کی شان شفقت کو جتنا سوچیں گے ہمارے آنکھوں میں آنسو کے قطرے رہیں گے، اس پاک پروردگار کی رحمتوں کو اپنے آپ پر جتنا سوچیں گے ہمارا بدن ہمارے خدا کے گھر میں رہے گا۔ اس کے آگے ذرا سوچئے، دنیا میں بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں، نفس و شیطان میں آ جاتے ہیں، کچھ بڑے سے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بڑے گناہ ہوتے ہیں جو بالکل اوپن ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے مشہور ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے سب کو۔ اللہ نے توفیق دی، اللہ کا بندہ توبہ طائب ہو گیا، نیکوکار ہو گیا، نمازی ہو گیا، حاجی بن گیا، دائی بن گیا، کچھ بھی اچھا سے اچھا بن گیا، لیکن ایک اس کے اوپر نشان تو رہتا ہے نا کہ اس نے پچھلی زندگی میں ایسا بھی کیا تھا۔ اللہ کا بندہ قیامت کے میدان میں جائے گا، عزتوں کے ساتھ جائے گا، رحمتوں کے ساتھ جائے گا، مغفرت کے ساتھ جائے گا۔ پروردگار کی شان رحمت جس کو اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں یہ خیال بھی نہ آئے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں توبہ طائب کرا کر اس سے بڑے کام کرا دیتے ہیں، کوئی ایسا بڑا کام کرا دیتے ہیں جو دوسرا کام اس سے نہیں ہو پاتا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس نے بڑا گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا۔ اگر یہ خیال آئے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، تو یہ بھی تو خیال آ جائے گا ارے اس نے اتنا بڑا کام کیا تھا جیسا کام کسی اور نے نہیں کیا تھا۔ یہ اللہ کا انداز اپنی شان رحمت کی بنا پر بندوں کے ساتھ ہے۔ مثال سنیے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، کیسے برے ارادے سے چلے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے کے ارادے سے چلے تھے۔ زمین پر اس سے بڑا، زمین پر اس سے برا، اس سے خطرناک ارادہ نہیں کیا جا سکتا، مگر اس اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رحمت کی چادر میں جب ڈھانپا تو ڈھانپنے کے بعد اللہ نے کتنے بڑے بڑے کام ان سے کرائے ہیں۔ 10.5 سال کا زمانہ اللہ نے دیا جس سے دین کا کام ان سے پھیلایا، بڑے بڑے کارنامے اللہ نے انجام دیے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے عمر فاروق صحابی اپنی جگہ پر، مگر ایسا خطرناک ارادے سے نکلے تھے، کسی کے ذہن میں خیال آئے گا تو اللہ رب العزت جواب دلا دیا، اگر ایک لمحے کے لیے اتنا بڑا گناہ اس سے کیا ہوا ہے، ہونے والا تھا، تو میں رب کریم، میں نے 10.5 سال کا زمانہ ایسا دیا، ایسا کام انہوں نے کیا، ایسا کام کیا کہ بڑے بڑے بادشاہوں سے ایسا کام دین کے واسطے نہیں ہو سکا تھا۔ حضرت وحشی کو دیکھیں، حضرت وحشی نے کیسا کام کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ ان کے نیزہ لگا کے ان کو شہید کیا تھا، پھر نیزے سے ان کے سینے کو چاک کیا تھا۔ اللہ اللہ، کیسا پتھر دل ہوگا، کیسا سنگ دل ہوگا، مکے کی پہاڑیوں اور مکے کے چٹان سے کہیں زیادہ وہ حضرت وحشی کا قلب، دل ان کا سخت تھا، اور صرف چیرا ہی نہیں بلکہ کلیجے کو نکالا، اور کلیجے کو نکال کر ہندا کے حوالے کیا۔ وہ ہندا کا دل کتنا سخت ہوگا، وہ کیسا پتھر ہوگا کہ اس نے دھڑکتے ہوئے کلیجے کو چبایا اور چبا چبا کے پھینکا تھا، مگر اللہ کی شان رحمت ظاہر ہوئی۔ اب وحشی کو دیکھیں کہ ایمان لے آتے، ان کے ایمان لانے کی داستان ہی بہت عجیب ہے۔ وہ ایمان لے آتے، اب ایمان لانے کے بعد صحابی بن گئے، مگر اتنا تو ضرور تھا نا کہ سارے صحابہ جب میدان محشر میں ہوں گے اور وحشی بھی محشر میں ہوں گے، پیارے نبی کی نگاہوں میں ہوں گے، اور جام کوثر بھی پی رہے ہوں گے، اور عرش کے سائے سے گزر بھی رہے ہوں گے، اور جنت میں پہنچ بھی رہے ہوں گے، مگر اتنا تو خیال آئے گا کہ یہ وحشی وہی وحشی ہے نا جس نے نبی کے چچا کے سینے کو چاک کیا تھا۔ یہ خیال آئے گا۔ اللہ کی شان رحمت دیکھیں، پروردگار کی شان رحمت دیکھیں کہ اگر وحشی نے پیارے نبی کے چچا کے سینے کو چاک کیا، ایک بڑا خطرناک گناہ کا کام کیا، کہ میرا وحشی وہی وحشی ہے کہ گناہ کے بعد جب توبہ تائب ہوا، جو اپنے گناہوں پر رونے لگا، آنسو بہانے لگا، میرے سامنے معافی چاہنے لگا اور معافی کے لیے سجدے کرنے لگا، مجھے اس کی ادا پسند آئی، میں نے اس سے بڑا کام کرا دیا کہ میرے نبی کے چچا کو اگر شہید کیا تو میرے نبی کے نام پر نبوت کا دعویٰ کرنے والا، رسالت کا دعویٰ کرنے والا، یہ کہنے والا کہ نبی کے بعد میں نبی ہوں، ایسے جھوٹے نبی کو قتل کرنے والا، جہنم رسید کرنے والا یہ وحشی ہی تو ہے۔ اللہ رب العزت یہ سب کراتے ہیں کیوں؟ تاکہ میرا بندہ شرمندہ نہ ہو۔ اللہ اللہ، جو پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو شرمندگی سے بچانے کا ایسا انتظام کرتا ہو، پھر بھی ہم اپنے اللہ کے سامنے پیشانی نہ جھکائیں، پھر بھی اس اللہ کے سامنے اپنا روشن دل نہ دکھائیں، پھر بھی اس اللہ کے سامنے پاکیزہ زندگی نہ دکھائیں، اس سے بڑھ کر ہماری غفلت کیا ہو سکتی ہے جس پاک پروردگار نے رحمتوں کا یہ معاملہ کیا ہو۔ اور جو اللہ اتنی رحمت کرتا ہے، اتنی رحمت کرتا ہے، اس اللہ کو اپنی رحمت کی بات بھی بڑی پسند ہے۔ اللہ کو قرآن بہت پسند ہے، اللہ کو نماز بہت پسند ہے، اللہ کو دین کی دعوت بہت پسند ہے، اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دے کر خدا کے گھر تک لانا بہت پسند ہے۔ اسی طرح اللہ کو اپنی رحمت بھی بہت پسند ہے۔ میرا بندہ جہاں رحمت کی امیدیں لگائے، رحمت کی دعائیں کرے، وہی میرا بندہ جگہ جگہ پر میری رحمتوں کا تذکرہ بھی کرے۔ مجھے یہ گھر ملا، اللہ کی رحمت سے ملا، میرا بیٹا کامیاب ہوا، اللہ کی رحمت سے ہوا، میرا بیٹا دین کی دعوت میں چلا، دیندار بنا، اللہ کی رحمت سے ہوا، میرا بیٹا عالم فاضل بنا، اللہ کی رحمت سے ہوا۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ یہ اللہ کو بے پناہ پسند ہے۔ ابان ابن عیاش ایک بزرگ گزرے، اللہ رب العزت کے سامنے جب ان کی روح پہنچی تو پروردگار نے کہا کہ ابان کیا بات ہے؟ باتوں بات میں، ہر بات میں تو میری رحمت کا تذکرہ، ہر بات میں میری رحمت کا ذکر، ہر چیز میں میری رحمت کا ذکر، کیا بات ہے؟ کہنے لگے اصل اللہ بات یہ ہے کہ آپ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بھی آپ کی رحمتوں میں ہی ہوتا ہے، انسان جب
کفن پہن لیتا ہے تب بھی آپ کے بندے اسے رحمتوں کی امید پہ ہی روانہ کرتے ہیں۔ آپ کے بندے کی قبر میں مٹی ڈالتے ہیں تو اللہ آپ کے بندے وہاں بھی آپ کی رحمت کی ہی امید لگاتے ہیں۔ اے اللہ تیرا مہمان مٹی ڈال کر تیرے حوالے، اے اللہ تیری رحمتوں کے حوالے۔ تو آپ کے بندے ہمیشہ رحمتوں میں ہوتے ہیں۔ میں نے رحمتوں کا تذکرہ، میں نے رحمتوں کا ذکر بار بار اسی لیے کیا کہ جب آپ کے ہر بندے آپ کی رحمت سنیں گے تو رحمتوں کو سن سن کر ہر بندے کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی۔ تو اللہ رحمتوں کے ذکر سے میں آپ کی محبت کو بڑھانا چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابان تو میری رحمتوں کے ذکر سے میری محبت دل میں بیٹھانا چاہتا تھا، اسی محبت کو میں نے تیرے لیے واجب کر دیا اور تیری اسی ادا پر میں نے مغفرت کر دی ہے۔ اللہ اندازہ لگائے وہ رب کریم کی رحمت کا، وہی رحمت کا اشرا ہمارے آپ کے لیے چل رہا ہے۔ لہٰذا ابھی بھی اگر ہم رحمتوں کے کام نہ کریں اور رحمتوں والے گھر میں نہ آئیں تو یہ ہمارے لیے حسرت کی بات ہے۔ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اللہ محشر میں اپنے بندوں سے خاص سوال کیا کرے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اللہ خاص سوال کیا کریں گے؟ تو اللہ سوال کریں گے، آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے سوال کریں گے اے میرا بندہ کیا تو میری زیارت کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو میرا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے؟ کون ایسا مومن بندہ ہوگا جسے اللہ کے دیکھنے کا شوق نہ ہو، جسے اللہ کے دیکھنے کی تمنا نہ ہو؟ کیونکہ مومن بندہ جب سے ایمان والے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں ایمان کا چراغ جلتا ہے، جہاں پیدا ہوتے ہی اللہ کا نام سنتا ہے، بڑے ہوتے ہی سجدہ کرتا ہے، اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لیتا ہے، کون ایسا مومن ہوگا کہ جس کو اللہ کے دیکھنے کا شوق نہ ہو؟ ہر مومن کو یہ تمنا ہوگی۔ اسی بنیاد پر عارفین نے لکھا ہے کہ محشر کے میدان میں ایک مومن سے اگر کہہ دیا جائے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، جنت کی ساری باغ و بہار تیرے واسطے ہے، جنت کی ساری نعمتیں تیرے واسطے ہے، مگر اس مومن سے اگر کہا جائے ہاں مگر اللہ کا دیدار تم کو نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، ہمیں آپ کو یہاں اس کی قدر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ کہا جائے کہ ساری جنت تیرے واسطے مگر اللہ کا دیدار تجھے نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں جس طرح ایک جہنمی کو جہنم میں جانے کا، ایک کافر کو جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ ہوگا، اور اس وقت جس طرح اس کو غم ہوگا، اس کو حسرت ہوگی، اس کو افسوس ہوگا، اسی طرح کا غم، اسی طرح کی حسرت اس مومن کو ہوگی جس مومن سے کہہ دیا جائے جنت میں تو جاؤ مگر اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مومن سوچے گا بن دیکھے، پوری زندگی بن دیکھے سجدہ کرتا رہا، پوری زندگی بن دیکھے دامن پھیلاتا رہا، پوری زندگی بن دیکھے جس کا نام کو لیتا رہا، آج بھی اگر اس کو نہ دیکھ سکا تو یہ جنت کس کام کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پروردگار سوال کرے گا میرے بندے کیا تم میرا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو؟ تو بندے کہ ہاں اللہ، اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہوگی؟ اور جنت میں اللہ کا مشاہدہ، اس کی مثال سنیے، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمال اللہ کا جمال ہے، جس کو آپ نے جمال خداوندی سنا ہوگا۔ مومن بندہ جب جنت میں جائے گا اور جنت میں اپنے حور کو دیکھے گا، جنت میں خدمت کرنے والے غلمان کو دیکھے گا، غلام خادم کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، تو وہاں کے حسن و جمال، وہاں کی چمک دمک، وہاں کی شائننگ، وہاں کی تمام چیزوں کو جب دیکھے گا جنتی دنیا سے جانے والا تو حیران ہو جائے گا۔ روایت میں ہے کہ 500 سال تک دیکھتا ہی رہ جائے گا، ایک لمبی مدت تک دیکھتا ہی رہ جائے گا، یہ اتنا جمیل، یہ اتنا حسین، یہ اتنا خوبصورت۔ مگر یہی مومن بندہ جو اپنی جگہ سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور وہاں یاسین شریف کی تلاوت ہوگی، وہاں اللہ اپنا مشاہدہ کرائیں گے۔ جب اللہ کا مشاہدہ ہر مومن کرے گا، اللہ کے چہرے کا مشاہدہ کرے گا، اللہ کے جمال کا مشاہدہ کرے گا،
تو اللہ کے جمال کا مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ کا جمال، اس کا عکس، اس کا حصہ ہر مومن کے چہرے پر آئے گا۔ اب یہ مومن اتنا حسین، اب یہ مومن اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ جب یہ لوٹ کر اپنی جگہ پر آئے گا اور جہاں اس کی حور، اس کے غلمان ہیں، یہ اس کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ جب آپ گئے تھے تو آپ کا تو یہ حسن و جمال نہ تھا، اب لوٹے تو یہ حسن و جمال کہاں سے آیا؟ کہے گا جس پاک پروردگار کو پوری زندگی سجدہ کرتا رہا، آج محبت بھری نگاہ سے دیکھا، اسی محبت کا اثر کہ اللہ نے میرے چہرے کو نورانی بنا دیا ہے۔ اس پاک پروردگار کی شان۔ تو اللہ پوچھیں گے میرے بندے تم مجھے کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ کیوں طلب آ گئی تیرے اندر؟ کیوں شوق آ گیا تیرے اندر؟ کیوں جذبہ آ گیا تیرے اندر کہ میں اللہ کا مشاہدہ کروں؟ جنت تو مل گئی، حور تو مل گئی، نعمتیں مل گئی، باغ و بہار تو مل گئے، کیوں تمنا ہوئی؟ مومن بندہ وہاں کہے گا اے میرے اللہ، مجھے دنیا میں جو آپ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، جو طلب پیدا ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں قدم قدم پر ہر لمحہ میں تیری رحمتوں کا مشاہدہ کرتا تھا۔ اگر تیری رحمت نہ ہوتی میں عزت نہ پاتا، تیری رحمت نہ ہوتی لقمہ نہ ملتا، تیری رحمت نہ ہوتی پانی کا گھونٹ نہ ملتا، تیری رحمت نہ ہوتی گناہ کے باوجود میٹھی نیند نہ سوتا، اللہ تیری رحمت نہ ہوتی اولاد نہ ہوتی، میرے اللہ قدم قدم پر تیری رحمتوں کا مشاہدہ۔ اسی دن سے مجھے شوق ہو گیا اس رحیم اللہ، اس کریم اللہ، اس رحمان اللہ کا مشاہدہ ہمیں ضرور ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں جو اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہی رحیم اللہ نے، اسی کریم اللہ نے ہمیں آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اس اللہ کی عبادت اچھے سے اچھے انداز میں کیجیے۔ آخری بات کر رہا ہوں، اچھے سے اچھے انداز میں کیجیے۔ 11 مہینے میں آپ کی عبادت کا جو انداز تھا اس انداز کو بدلیے، اچھا انداز بنائیے، اپنی عبادت میں حسن پیدا کیجیے، اپنی عبادت کے اندر اچھائی کو پیدا کیجیے، پورے دل کے ساتھ، خیالوں کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ آپ نماز پڑھیے، تراویح پڑھیے، تلاوت کیجیے، ذکر کیجیے، دھیان رہے۔ اگر نہ رہے تو اپنے آپ کو ملامت کیجئے کہ جس اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جس اللہ نے رحمتوں کے فیصلے کیے ہیں، اور جس اللہ نے 11 مہینے کے بعد یہ موقع دیا ہے، اگر ہماری نماز بھی پہلے کی طرح ہو، تلاوت بھی پہلے کی طرح ہو، جماعت میں شرکت بھی پہلے کی طرح ہو، سجدہ بھی پہلے کی طرح ہو، تو ہم نے رمضان کو نہیں پہچانا، رمضان کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اس لیے پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر ساتھی یہ ارادہ کرے اب جو ہماری نماز ہوگی، اب جو ہماری تراویح ہوگی، اب جو ہمارا اشراق ہوگا، اب جو ہماری تہجد ہوگی، وہ تمام کے تمام بہتر سے بہتر ہو، خشوع خضوع کے ساتھ ہو، وضو سنتوں کے مطابق ہو، تلاوت اس انداز میں ہو، میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ کی رحمت میرے دل پر آ رہی ہے، میں اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میرے اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میں اپنے اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، میرے اللہ کا نور آ رہا ہے۔ یہ تصوروں کے ساتھ، خیالوں کے ساتھ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ دنیا والے جب دیکھتے ہیں کہ میلہ لگتا ہے، دنیا والے جب دیکھتے ہیں کہ سیزن لگتا ہے، جب سیزن میں اپنی بڑی بڑی شاپ لگاتے ہیں تو ہر دم ان کے دماغ کا میٹر اسی کاروبار پہ رہتا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک نہ کھانے کی فکر ہے، نہ کھانے کی ترتیب ہے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ سیزن ہے، پورے سال ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العزت نے رحمت کا سیزن بنایا، نورانیت کا سیزن بنایا، محبت کا سیزن بنایا، معرفت کا سیزن بنایا، خشیت کا سیزن بنایا، عبادت کا سیزن بنایا۔ اس سیزن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے پوری توجہ، پوری فکر، پوری لگن، پورے خیال، پورے شوق، پوری تمنا کے ساتھ اپنے آپ کے وقت کو لگائیے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور آخری اور بات یہ کہ جب اللہ کی رحمت جتنی ساتھ ہوتی ہے، انسان کا دل دھڑکتا رہتا ہے، انسان کا دل خوف زدہ رہتا ہے، انسان کا دل ڈرتا رہتا ہے۔ جتنی رحمتیں جتنی برستی ہیں اور دل میں جتنی زیادہ رحمتیں اترتی ہیں، پھر اس کے بعد انسان مطمئن نہیں ہو جاتا، بے خوف نہیں ہو جاتا، بلکہ اتنے ہی زیادہ وہ اپنے اللہ کے سامنے ڈرتا رہتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و ہدایت عطا فرمائی، دین کے کام کے لیے اللہ نے قبول فرمایا،
دولت کے ڈھیر اللہ نے عطا فرمائے. تبوک کا موقع ہے, حضرات صحابہ کی جماعت نکل رہی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے والے ہیں. اپنا 40,000 درہم کا مال خرچ کر دیا تھا انہوں نے. کتنے صدقے خیرات کیے تھے, غریبوں, فقیروں, مسکینوں, یتیموں, ان تمام پہ خرچ کیا کرتے تھے. مگر ہر دم رحمت کا استحضار رہتا تھا, مگر اس رحمت کے خیال کے ساتھ ساتھ نڈر نہیں تھے, خوف زدہ تھے. دسترخوان لگا, بہت سارے لوگ دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھے. خادم نے ان کے ہاتھ میں پیالہ دیا, اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے, اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو کا قطرہ ان کے پیالے میں پڑا. خادم نے پوچھا کیا بات ہے, آپ نے کھانے کو پینے کو منگوایا؟ کہنے لگے دنیا میں اللہ نے مجھے یہ شربت دی ہے, دنیا میں اللہ نے میٹھا دیا ہے, میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ حضرت حمزہ ہم سے بہتر تھے, مگر موت کے بعد پورا کفن انہیں نصیب نہیں ہوا تھا. حضرت صہیب ہم سے بہتر تھے, مگر مرنے کے بعد پورا کفن انہیں نصیب نہیں ہوا تھا. اللہ نے مجھے یہ دولت کا ڈھیر دیا ہے, میں ڈر رہا ہوں اس پیالے پر کہ کل قیامت کے میدان میں اگر میں گیا اور حمزہ بھی سامنے ہوں گے, صہیب بھی سامنے ہوں گے, اور میں بھی آؤں گا اللہ کے سامنے, اللہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں. پروردگار کہے گا عبد الرحمن ابن عوف, ہم نے ساری نیکیوں کا بدلہ, تیرے سارے سجدوں کا بدلہ, تیری ساری قربانیوں کا بدلہ ہم نے دنیا میں ہی تم کو دے دیا تھا. جاؤ, تیرے واسطے یہاں کچھ نہیں ہے, تو مجھ سے بڑھ کر خسارے میں کون ہوگا. اللہ اللہ, اتنے بڑے صحابی ہیں, اتنی ساری قربانیاں ہیں, اس کے باوجود رحمتوں کے استحضار کے ساتھ ان کے دل میں خوف اور خطر لگا ہوا ہے. عمر فاروق کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا, کسی نے پڑھا یومئذ تحدث اخبارہا. اے لوگو, اے جوانوں, اے ایمان والو, اس منظر کو یاد کرو, اس دن کو یاد کرو جس دن میں جب تم موجود ہوں گے تو وہ زمین کا حصہ گواہی دے گا, زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا. اے اللہ, آپ کے اس جوان بندے نے, اے اللہ اس مومن بندے نے یہاں پہ کیا غلطی کی تھی, وہ زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا. عمر فاروق اللہ اللہ صحابی ہیں, کتنے جلیل القدر بڑے صحابی ہیں, جن کی صحابیت کا اتفاق ہے, جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق کو نبی بنا دیا جاتا. اتنی منزلت, اتنا مقام, اتنا اونچا درجہ, اس کے باوجود رحمتوں کا استحضار بھی ہے اور دل میں اللہ کا خوف بھی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا پڑھ کے سوچتے ہیں کہیں زمین کا کوئی حصہ کل قیامت کے میدان میں میرے نبی کے سامنے, قرآن کے سامنے, وہ زمین کا وہ حصہ اگر بول پڑے, اے اللہ عمر فاروق نے اپنی زندگی میں یہ حرکت کیا تھا, میں وہاں شرمندہ ہو جاؤں گا. میں اپنے اللہ سے روتا ہوں, میرے اللہ زمین کے اس حصے سے ہمارے گناہ کو مٹا دیجئے. یہ خیال کیوں آیا؟ جب دل میں رحمت بھر جاتی ہے, ہدایت بھر جاتی ہے, محبت بھر جاتی ہے, اللہ کا نام نقش ہو جاتا ہے, تو اپنے کمالات پر, اپنی عبادت پہ نظر, اپنے روزے پہ نظر نہیں ہے, بلکہ نظر ہے تو اللہ کی شان بے نیازی پر ہے, شان جلال پر ہے. لہٰذا ہمیں اپنے اللہ سے شان رحمت کو ہی مانگنا چاہیے اور اللہ کے سامنے ڈرنا بھی چاہیے, اللہ کے سامنے ہمیں رونا بھی چاہیے.